صبر اور استقامت اگر آپ نے زندگانی میں آگے بڑھنا ہے تو ان دو چیزوں کا وجود آپ کے ساتھ ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ ہمارے مزاجوں میں بڑی جلدی بے صبری آ جاتی ہے، پائے سے بات نہیں ہوتے، کسی بات میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، طبیعت کے اندر وہ والا مزاج نہیں ہوتا جو انسان کو آگے لے کے چلتا ہے، جو اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پھر ذرا آپ میں کے مزاج میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، پھر ذرا تھوڑا سا سکون ہونا چاہیے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دیں کہ پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو حضور نے ایک ہی جملہ کہا، فرمایا جب تو نے کہا نا کہ اللہ میرا رب ہے، پھر ڈٹ جا، پھر اس پہ ڈٹ جا، پھر کھڑا ہونا سی۔ جب آپ میں استقامت ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے، دیکھیں حالات جب بگڑے تو انہیں صحیح ہونے میں ٹائم لگتا ہے کہ فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ بیمار ہو گئے، تکلیف ہوئی، کوئی آپ کو بیماری لگ گئی، آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے آپ کو دیکھا، ٹریٹمنٹ کی، پھر دوائیاں لکھیں، پھر انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ کو 1 ہفتہ یا 1.5 ہفتہ دوائی کھانی ہے، یہ ایک شربت کی شیشی ہے، یہ ایک بوتل ہے، یہ ایک سیرپ ہے، 1 چمچ صبح 1 شام، اور پورا ہفتہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اب آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے ابھی ٹھیک ہونا ہے گھنٹے کے بعد، تو سارا نہ پی لوں، سیرپ سارا نہ پی لوں ابھی، اور 1.5 ہفتے کی دوائی ابھی نہ کھا لوں، تھوڑی تھوڑی کر کے بھی تو کھانی ہے نا، ساری کٹھی نہ کھا لوں، ہو جائیں گے ٹھیک؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ترتیب سے ڈاکٹر نے آپ کو بتلایا ہے، آپ کا وجود اسی ترتیب سے اسے قبول کرے گا۔ آپ کا جو وہ مرض ہے وہ اسی ترتیب سے بہتر ہوگا جس ترتیب سے ڈاکٹر نے، طبیب نے، حکیم نے آپ کو بتلایا ہے، اسی مرتب ترتیب سے آپ نے اس کو دوا کو استعمال کرنا ہے، تو اسی ترتیب سے وہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اب آپ کا تو منشا تھا کہ میں نے سویرے فوراً اٹھنا ہے اور میں نے دوا کھانی ہے تو میں نے فٹافٹ ٹھیک ہو جانا ہے، تو بھئی یہ آپ کی منشا تو ہے، لیکن حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو 1 گولی کھانی ہے، 1 چمچ سیرپ کا پینا ہے، آپ کو مناسب پرہیز کرنا ہے، اس کے بعد جا کے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ لیکن اگر آپ کا یہ پروگرام بن گیا ہے کہ نہیں میں نے تو شام کو ہی ٹھیک ہونا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں وقت دینا پڑتا ہے، بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ٹائم دینا پڑتا ہے، وہ اپنے وقت پر جا کے چیزیں درست ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابھی کریں، سویرے کریں، شام کریں، وہ کئی دفعہ صحیح کرنے کی بجائے ماحول کو ہم خراب کر لیتے ہیں۔ انہیں وقت دیں، انہیں ٹائم دیں، انہیں موقع دیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے چند دن پہلے نا خانہ کعبہ کو اندر سے دیکھنے کا دل کیا میرے نبی پاک کا، کیا مجھے مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ جانا ہے تو میں ذرا کعبہ معظمہ کے اندر سے زیارت کر لوں۔ عثمان بن طلحہ ایک شخص تھا جو کلید بردار تھا، جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بھئی چابی ذرا دے دو، میں خانہ کعبہ کے اندر سے زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کوئی اور ہوتا تو میں دے دیتا، آپ کو نہیں دوں گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے رسول پاک کی بات نہ ستارے بھی مانتے ہیں، چاند بھی مانتا ہے، سورج بھی مانتا ہے۔ حضور اگر سورج کو کہنا واپس آ، حضرت علی نے نماز پڑھنی ہے تو وہ آ جاتا ہے، اور اگر حضور فرما دیں چاند کو 2 ٹکڑے ہو جا تو وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سورج بھی بات مانتا ہے، چاند بھی بات مانتا ہے۔ یہ سارے میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام ہیں۔ جہاں جہاں تک رب کریم کی خدائی ہے وہاں میرے حبیب کی مصطفائی ہے۔ حضور وہیں چاہتے نا وہیں چاہتے، تو حضرت عمر اگر حکم دیں تو زمین تیل واپس کرتی ہے، تو حضور حکم دیتے تو وہ کافر اندر دھنسا لیتی زمین، سارا کام اسی وقت ہو جاتا۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ جب عثمان بن طلحہ نے کہا نا کہ آپ کو چابی نہیں ملے گی، اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا جب یہ چابی تجھ سے میں لوں گا، اور جس کو میرا دل کرے گا میں اسے دوں گا۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ میں تجھ سے لوں گا، اور پھر جس کو میرا دل چاہے گا میں اس کو وہ چابی دوں گا۔ میرے نبی کریم
रऊफ़ रहीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त दिया। कितना वक्त लगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 साल लग गए। हुजूर ने मक्का को फतह किया, हुजूर तशरीफ लाए। वही चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी। महबूब करीम ने बुत तोड़ने थे, काबा को उनसे पाक करना था। फरमाया लाओ ना, चाबी किधर है? उस्मान कहते हैं हुजूर ने तो बात नहीं जतलाई, पर मुझे वो लफ्ज़ याद थे कि उस्मान एक वक्त आएगा, एक, समझिएगा बात को, एक वक्त आएगा जब चाबी मैं लूँगा और फिर जिसको मेरा दिल करेगा मैं उसे, फिर वक्त आ गया। फिर हुजूर ने चाबी ले ली, फिर नबी पाक ने बुत तोड़े, पर कुर्बान जाऊँ मदीने वाले महबूब के तरीके पर। फिदा हो जाएं हुजूर अलैहिस्सलाम के कमाले दरगुजर पर। जब हुजूर फारिग हुए ना बैतुल्लाह को साफ करके, तो फरमाया किधर अभी उस्मान बिन तला? वो आए तो हुजूर फरमाने लगे ये चाबी पहले तेरी खानदानी विरासत थी, फिर मैंने अपने वादे के मुताबिक ले ली, अब मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। अब ये चाबी मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लिहाजा अब तेरी नस्ल से भी क़यामत तक कोई नहीं लेगा, मैं तुम्हें ये चाबी दे रहा हूँ। तो भाई वक्त का इंतज़ार करें। और उस्मान बिन तला कहते हैं मैंने हुजूर का ये कमाल करम देखा तो मैं कलमा ही पढ़ गया, मैं मुसलमान ही हो गया। वक्त को देखें, वक्त का इंतज़ार करें, आने वाला टाइम देखें। हम ना टाइम नहीं देते, हमें जल्दी बड़ी है। कारोबार ठीक हो जाए तो शाम को हो जाए, बच्चा तंदुरुस्त हो जाए तो फिर शाम को हो जाए, मुखालिफिन ठीक हो जाएं तो शाम को हो जाएं। हमारे सारे काम शाम से पहले पहले, बल्कि जो वली बनना चाहता है वो भी कहता है 1.25 घंटे में बना दो, लेट ना करो। मगर बहुत सारे तो कहते हैं ये एक नज़र करें। मैंने कहा आप कोई अमल भी करें ना, आप थोड़ी मेहनत भी करें ना। कहते हैं एक नज़र करें। हमारे दरवेश कहा करते थे कि आजकल मुरीद कहते हैं ना नमाज पढ़ाओ, ना रोज़ा रखाओ, ना वजीफ़ा कराओ, ना कोई और काम कराओ, सानू एवं ही बख्शाओ। तो भाई अल्लाह ने खुद 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, ज़कात फ़र्ज़। तो जब अल्लाह ने ज़िम्मेदारियाँ लगाई हैं तो फिर कौन है जो बग़ैर ज़िम्मेदारियों के आगे जाए? तो अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को समझे, गौर करें। वक्त आपको देना है, और जब आप वक्त देते हैं तो बहुत सारे मामलात ठीक हो जाते हैं। हज़रत अम्मार बिन यासर बड़ा शुरू में कलमा पढ़ा। इन लोगों ने बड़ी तकलीफ़ें उठाई जिन्होंने आगाज़ इस्लाम में कलमा पढ़ा। हालात और तरह के अज़ियत, मेरे हुजूर को बड़ी अज़ियतें दी जाती थी। अबू लहब, उक़बा बिन अबी मुईत, ये हुजूर के 2 हमसाए थे। कुछ नफ्सियाती तकलीफ़ें लोग देते हैं, ज़हनी तौर पर परेशान करते हैं, मिजाज होता है। वो दोनों क्या करते थे, वो सारा अपने घर का कूड़ा करकट ला के हुजूर के दरवाजे पर फेंक जाते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे क्या खूबसूरत हक़ हमसायगी अदा करते हो, क्या अच्छा तुम हक़ हमसायगी। और दोनों तरफ के हमसाए तकलीफ़ देते, अज़ियत देते, हुजूर को परेशान करते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का हमसाया भी इसी तरह करता था। वो अपने घर का सारा गंद कचरा उठा के आपके घर में फेंक देता। 1 दिन भी फेंका, 2 दिन भी फेंका, 3 दिन भी फेंका, 4 दिन भी फेंका, 5 दिन भी फेंका, महीनों बीत गए। एक दिन कहने लगा मैं रोज़ कचरा फेंकता हूँ। खुद ही कहने लगा आपको तकलीफ़ नहीं होती? आप फरमाने लगे मैंने एक बर्तन रख दिया, एक झाड़ू रख दिया है, जब तू कचरा फेंकता है तो मैं उठा के बाहर फेंक आता हूँ। अब तू बंद ना करना, इसलिए कि मुझे आदत हो गई है। अब मैंने अपने टाइम में से ना टाइम उस कचरे को देना शुरू कर दिया है। अब तू बंद ना करना, इसलिए कि मुझे अब इस बात की आदत हो गई है। अब मैं रोज़ उठाता हूँ और उठा के ज़रा बाहर फेंक आता हूँ। मैं आदी हो गया हूँ तेरी अज़ियत का, अब मैं तेरी तकलीफ़ का। आप में से बहुत सारे लोग शहरों के रहने वाले हैं। हमारे देहातों में ये होता था कि किसी बूढ़े बाबे को ना बच्चे छेड़ते थे, कभी कभी गलत करते थे, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन बुज़ुर्ग को छेड़ते थे, तंग करते थे। कभी वो बच्चे ना छेड़ते थे तो बुज़ुर्ग खुद कहते थे कहाँ मर गए आज सारे। असल में वो प्यार होता था, वो प्यार लग जाता था, बताते नहीं थे, लेकिन इलाके के बच्चों के साथ ना वो गुस्सा होता था, वो छेड़ते थे। लेकिन ना कई दफ़ा कोई बंदा दुश्मनी करता है तो बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है, सजदे का ज़ौक़ बढ़ जाता है, इबादत का मिजाज बढ़ जाता है, इंसान की तबीयत के अंदर ख़ास कुर्ब आता है। हज़रत अम्मार बिन यासर
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی تکلیف دیتے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں. حضرت سمیہ ان کا نام تھا، اسلام کی پہلی شہیدہ. ان کے زیر ناف ابو جہل نے نیزہ مار کے انہیں شہید کر دیا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ وہ ان اذیتوں کی وجہ سے ہی دنیا سے پردہ کر گئے. حضرت عمار بن یاسر کو خود کافر اتنا مارتے تھے کہ وہ اپنی حواس کھو بیٹھتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ عمار بن یاسر بول رہے ہیں. اتنی سخت اذیت دیتے، اتنی سخت. دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے. دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن. اتنی تکلیف دیتے کہ حضرت عمار بن یاسر حواس کھو بیٹھتے، تکلیف میں آتے. بڑا سہا، بڑا برداشت کیا. ایک دن میرے رسول پاک تشریف لائے اور حضور نے کہا او آل یاسر میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں، رب کریم نے تمہارے لیے جنت میں مکان بنا دیے ہیں. حضور نے تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں مکانات، تمہیں مبارک ہو. تمہاری اذیتیں، تمہاری تکلیفیں، تمہارے درد، تمہاری راتیں کام آ گئیں. مالک نے تمہارے لیے مکانات بنا دیے ہیں، حالات ٹھیک کر دیے ہیں، طبیعتوں میں بہتری آ گئی ہے. میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم شفیع معظم آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنا دی. حضرت عمار کہتے ہیں پھر حالات بدلے. پھر میں نے جو مجھے اذیتیں دینے والے تھے میں نے انہیں گڑھوں میں گرتے دیکھا. آپ فرماتے ہیں ابو جہل کی لاش اٹھانے والا بھی بدر میں کوئی موجود نہ تھا، اور ابو لہب جو مجھے تکلیفیں دیتا تھا وہ مکے کے چوک میں مرا ہوا پڑا تھا، پر کوئی اس کے قریب جانے والا بھی موجود نہ تھا، کوئی نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں وہ حالات بھی. حضرت عمار کا اپنا کیا حال ہوا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر ہیں. حضور نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ اللہ کی. بڑے بہادر تھے، بڑے شیر دل تھے. فرماتے ہیں کبھی معذرت نہیں کرنی پڑی، کبھی جھکنا نہیں پڑا، کبھی کسی کی منت نہیں کی. اللہ نے طاقت اتنی عطا فرمائی تھی، ہمت، حوصلہ، صبر، استقامت اتنا دیا. کبھی کسی جگہ پشت نہیں لگی. لیکن فرماتے ہیں کسی وجہ سے نا ایک دن میرا عمار بن یاسر کے ساتھ کسی بات پہ اختلاف رائے ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے ہیں جھگڑا ہو گیا. ہمارا پتہ حال کیا ہے؟ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارا جھگڑا ہو جائے تو خیر ہے، لیکن اگر پڑوسی کے بچے لڑ پڑے تو ہم کہتے ہیں اس کی روزی پاک نہیں، اس کی تربیت ٹھیک نہیں. ہمارا بھائیوں سے رٹا ہو جائے تو معاملہ اور ہے، کسی کا ہو جائے تو معاملہ اور ہے. میں بیمار ہو جاؤں تو آزمائش ہے، اور سامنے والا بیمار ہو جائے تو سزا ہے. پھر کیا ہے؟ بلکہ پنجابی کہنے نے کیتیاں نو پھڑیا ہے، یہی کہہ دیتے. اور میں بیمار ہو جاؤں تو آزمائش آ گئی جی اللہ کی طرف سے. ایسا نہ کریں. ہمارا فتویٰ اپنے حق میں اور ہوتا ہے، سامنے والے کے معاملے میں اور ہوتا ہے. حضرت عمار بن یاسر کی بات کر رہا تھا. جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ، جناب خالد بن ولید کہتے ہیں میری ان کے ساتھ نہ کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا. تو میں اب دلیر آدمی تھا، شیر آدمی تھا، کبھی جھکا نہیں تھا، کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا، کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی. آپ فرماتے ہیں جب رائے کا اختلاف ہو گیا نا، بات ذرا آگے بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. تو میرا یہ خیال تھا کہ حضور میری بھی سنیں گے، عمار بن یاسر کی بھی سنیں گے، پھر حضور کوئی فیصلہ کریں گے. پر قربان جاؤں وقت بدل گیا ہے نا. اب بہت بڑے چودھری ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے سپہ سالار ہیں حضرت خالد بن ولید، پر وقت بدل گیا. تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں جب میں نے نبی کریم کی بارگاہ میں بات عرض کی، حضور تک بات پہنچی تو میرے مصطفیٰ نے موٹی سی بات ارشاد فرمائی. رسول کریم فرمانے لگے بھئی بات مختصر سی ہے، جس نے عمار کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. فرماتے ہیں بس میری قیمت پڑ گئی، میرا قد اونچا ہو گیا. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے بھی کہا اب بات کیا کرنی ہے، اب تو گزارش ہی کرنی ہے، اب مدعا کیا سنانا ہے، اب تو بات کرنی ہے. فرماتے میں آگے بڑھا اور جیسے بھی ہوا میں نے حضرت عمار بن یاسر کو راضی کیا. حضرت عمار کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت
یہ ہے جب دونوں وقتوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. یہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا. وقت دیں معاملات کو, ٹائم دیں. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے. وقت کے ساتھ جب چیزیں تبدیل ہوتی ہیں اپنے ٹائم کے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ, بڑا مشکل نہیں, اکیلا آدمی, غریب آدمی, مکے کے سارے سرداروں کے قابو آ گیا. حضرت حسان کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے بچے کھینچا کرتے تھے. یار خاصا مشکل کام نہیں. امیہ بن خلف ڈنڈوں سے مارتا ہے, آپ کے ہاتھ اور پیر چارپائی کے نیچے رکھ کے تو اوپر بیٹھے رہتے بڑی بڑی دیر. بڑی تکلیف نہیں, بڑی اذیت نہیں. لیکن حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں پھر میں نے وہ سارے دکھ مٹتے دیکھے. وقت بیت گیا. وہی امیہ بن خلف ایک دن گھوڑے پہ تھا, گھوڑے اپنے کو تیار کر رہا تھا, لگام ڈال رہا تھا. حضور علیہ السلام گزرے تو فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا اس گھوڑے پر بیٹھ کے آپ کو شہید کروں گا. تو حضور فرمانے لگے تیاری کر لے, تجھے قتل میں نہیں کرنا ہے. پھر جنگ کے موقع پہ نا ہلکی سی خراش لگائی رسول پاک نے اسے یہاں گلے پہ. تڑپتا تھا, روتا تھا, سسکتا تھا. لوگ کہتے تھے امیہ کیا ہو گیا, اتنا سیانہ بندہ یہ کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں مجھے تکلیف کتنی ہے. ضرب تو چھوٹی ہے پر تمہیں پتہ نہیں لگائی کس نے ہے تو چھوٹی پر تمہیں خبر نہیں کہ لگائی کس نے ہے, کس نے یہ ضرب لگا دی ہے. پھر تڑپ کر سسک کر مرا. حالات بدل جاتے ہیں, حالات میں تبدیلیاں آ جاتی. ہم وقت نہیں دینا چاہتے. ہمارے اندر جو حوصلے کی کمزوری ہوتی ہے, ہمارے اندر جو وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو, کسی بھی طریقے سے شفا ہو, جلد از جلد ہم اس بات سے نکلیں, تو یہ بات ہماری درست نہیں ہے. ہمیں وقت دینا چاہیے. حضرت سیدنا عاصم بن ثابت بن قیس بخاری میں بھی موجود ہے, اور بھی بہت ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے. حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے نا جنگ احد میں بڑی دلیری کے ساتھ آپ لڑے تھے. 2 لوگوں کو آپ نے قتل کیا تھا, مصافے اور حارث کو. ان کی والدہ سلافہ بنت سعد. سلافہ بنت سعد بڑی مالدار عورت تھی, بڑی تیز تھی. اس نے قسم کھائی تھی کہ میرے 2 بیٹے چونکہ حضرت عاصم بن ثابت نے قتل کر دیے. اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نا معاذ اللہ انہیں قتل کراؤں گی اور ان کی گردن اترواؤں گی اور ان کی کھوپڑی میں شراب بھر کے پیوں گی. جملے بولنے والے کئی دفعہ بڑا ہی بول جاتے ہیں. حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ, سلافہ بن سعد کہنے لگی کہ میرے بیٹے چونکہ انہوں نے قتل کیے تو 100 اونٹ دوں گی جو انہیں شہید کرے گا, اور پھر میں معاذ اللہ ان کی گردن اتروا کے کھوپڑی کے اندر شراب بھر کے پیوں گی. حضرت عاصم بن ثابت بڑے بہادر تھے, قابو نہ آ سکے. کافروں نے ایک چال چلی کہ مدینے سے کچھ مبلغ مانگے تبلیغ کرنے کے لیے. بطور مبلغ کو مانگا لیکن رستے میں بددیانتی کی, جھوٹ بولا, ظلم کیا, انہیں گرفتار کیا, اور گرفتار کر کے معاذ اللہ تعالیٰ انہیں بیچنا چاہا. حضرت عاصم بن ثابت کہنے لگے میں میدان کا آدمی ہوں, میں قید ہونے سے لڑائی کرنے کو بہتر سمجھتا ہوں. میں کفار کا قیدی ہونے سے شہید ہونے کو فضیلت دوں گا. تلوار نکال لی, نیزے نکال لیے, لڑنے لگے. اب اکیلا آدمی اور سامنے درجنوں بیسیوں لڑنے والے, سب کا رخ جب انہی کی طرف ہوا تو حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے لگے اب شہید ہو جاؤں گا. تو آپ نے ایک دعا مانگی, کہنے لگے اے اللہ میرے بدن کی حفاظت کرنا, اے اللہ میرے وجود کی حفاظت کرنا. گویا میری لاش کی یہ بے حرمتی نہ کرے, اللہ حفاظت کرنا. شہید کر دیے گئے. جیسے ہی آپ شہید ہوئے تو اب وہاں تو منت یہ تھی نا معاذ اللہ کے گلا کاٹیں گے اور معاذ اللہ کھوپڑی میں شراب پیئیں گے. انہوں نے دعا کر دی یا اللہ حفاظت کرنا. آپ سب بھی دعا کریں یا اللہ ہماری حفاظت فرما, اے اللہ دنیا میں بھی حفاظت فرما, قبر میں بھی حفاظت فرما, حاسدوں سے, شریروں سے, مفسدوں سے اے اللہ حفاظت کرنا. یہ دعا فرمائی. جب آپ شہید کر دیے گئے نا, لاش مبارک قریب تھی, تو کافر گردن کاٹنے کے لیے آگے بڑھے تو سینکڑوں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں آ گئی.
انہوں نے گھیرا ڈال لیا سارے وجود کو. اب کتنی کو مکھیاں اڑائیں؟ ایک کو اڑاتے ہیں 10 اور آ جاتی ہیں, 2 کو اڑاتے ہیں 10 اور ان کا خیال تھا شاید وجود کاٹنے آئی ہیں. وہ چلے گئے, کہنے لگے شام کو جب مکھیاں چلی جائیں گی تو دوبارہ آئیں گے. لیکن جب مکھیاں اڑی تو انہوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں تھا. انہوں نے وجود کی حفاظت کی, دعا مانگی تھی, اے اللہ ان سے میری حفاظت فرما, مجھے ثابت قدم رکھ. مکھیوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں. اور جب رات ہوئی تو نہ بادل تھے, نہ پانی تھا, نہ ہوا تھی, لیکن اللہ نے پانی بھیجا, بارش آئی, اور حضرت عاصم بن ثابت کی لاش کو بہا کے لے گئی. وجود بہا کے لے گئی. سویرے ڈھونڈتے رہے پر ان کا وجود کسی کو ملا. بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ, پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ.